آہستہ آواز آ رہی ہے؟ آواز میں تیز کر لے رہا ہوں. اب آواز تیز جا رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تم لوگ پہلے حاضری بول دو بیٹا. عبد الباسط، عمیر احمد، ثناء اللہ، فیاض مشتاق، آصف ایوب عالم، صفی اللہ، کرم اللہ. چلو ٹھیک ہے. تو فصاحت کی جو شرطیں تھیں ان چاروں شرطوں میں سے ایک شرط میں نے کل آپ لوگوں کو بتا دیا تھا. کتاب سب لوگ کھول لو سامنے. دوسری شرط میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. وَيُشْتَرَطُ فی فصاحت الترکیب ان یسلم الترکیب من تنافر الکلمات. جملے کی فصاحت میں دوسری شرط یہ لگائی جاتی ہے. پہلی شرط یہ لگائی گئی تھی کہ کوئی جملہ کمزور سیٹنگ سے پاک ہو، یعنی اس کی سیٹنگ بہت اچھی ہو، سیٹنگ کمزور نہ ہو، جملوں میں الفاظ کی ترتیب اچھی ہو. دوسری شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ جملہ تنافر کلمات سے پاک ہو، محفوظ ہو، تنافر کلمات نہ ہو اس میں. فلا یکون اتصال بعضها ببعض مما یسبب ثقلها علی السمع. تنافر کلمات کیا ہے؟ تنافر کلمات یہ ہے کہ جملے میں ایک کلمہ دوسرے کلمے کے ساتھ اس طرح سے نہ ملا ہوا ہو کہ اسے زبان سے کہنے میں دشواری ہو رہی ہو اور کان پر سننے میں کان کو بوجھ محسوس ہو رہا ہو. وہی کہہ رہے ہیں فلا یکون اتصال بعضها ببعض. ایک کلمے کا دوسرے کلمے کے ساتھ ملنا اس طرح سے نہ ہو جو کان پر ثقل کا سبب بن جائے. ان چیزوں میں سے نہ ہو جو کان پر الفاظ کے ثقل کا، کلمات کے ثقل کا سبب بن جائے. وہ صعوبۃ ادائها باللسان، اور زبان سے کہنے میں اس کو دشواری ہو. تنافر کلمات سے جملے کا پاک ہونا، ترکیب کا، کلام کا پاک ہونا تنافر کلمات سے بہت ضروری ہے. تنافر کلمات یہ ہے کہ ایک کلمہ دوسرے کلمے کے ساتھ جملے میں اس طرح سے نہ ملا ہوا ہو کہ کان کو سننے میں برا لگے اور کان پر وہ ثقل اور بوجھ کا باعث بن جائے اور زبان سے وہ کلمے ادا ہی نہ ہوتے ہیں. جیسے شاعر کا قول ہے وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرِ وَلَيْسَ قُرْبَى قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ. اس میں دیکھو ایک ایک لفظ اگر آپ دیکھیں تو وہ لفظ آسان ہے اگر آپ اکیلے اکیلے تمام الفاظ کو بولیں، لیکن اس جملے میں، اس شعر میں الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو پڑھا جا رہا ہے، اس شعر کو، اس لائن کو پڑھا جا رہا ہے تو سننے والے کے کان کو بھی یہ شعر بوجھل لگ رہا ہے اور جو آدمی پڑھ رہا ہے اس کی زبان کو بھی یہ چیز بوجھل لگ رہی ہے. وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرِ وَلَيْسَ قُرْبَى قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ. دیکھو کس طرح سے یہ بوجھل آپ کی زبان کو لگ رہا ہے اور سننے والے کو بھی بوجھل لگ رہا ہے. قیل، کہا گیا ہے إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ لَا يَتَهَيَّأُ لِأَحَدٍ أَن يُنشِدَهُ 3 مرات متواليات دون أن يتتعتع. کہا گیا ہے کہ یہ شعر کسی کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہ لگاتار بنا ہچکچائے 3 بار اس شعر کو گنگنا سکے. اگر آپ کو 3 مرتبہ لگاتار پڑھنا ہوگا اس شعر کو تو بیچ میں یا کہیں نہ کہیں آپ کی زبان پھنس جائے گی، آپ اٹک جائیں گے، بڑی روانی اور سلاست کے ساتھ اس کو نہیں پڑھ پائیں گے. اور فصاحت کی شرطوں میں سے جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ سہل لفظ بولنے کا وہ آسان ہو، جو اس کے الفاظ ہوں وہ بولنے میں بالکل آسان لگ رہے ہوں،
اب یہاں تو ایک ایک لفظ بولنے میں آسان ہے، لیکن ایک لفظ دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ جب ہم پورا ملا کر کے پڑھتے ہیں، پورے جملے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری زبان سے یہ جلدی سے ادا نہیں ہو پاتے ہیں یہ جملے، یہ الفاظ، اور ہماری زبان کو دقت محسوس ہوتی ہے، سننے والے کے کان کو بھی یہ بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ شعر کسی کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ بنا ہچکچائے ہوئے، بنا اٹکے ہوئے لگاتار 3 مرتبہ اس کو پڑھ دیں بڑی روانی کے ساتھ۔ لأن اجتماع کلمات ہی، کیونکہ اس کے کلمات کا اکٹھا ہونا، وقرب مخارج حروفہا، اور ان کے حروف کا قریب المخارج ہونا، یحدثان ثقل الظاہرہ، یہ ظاہری ثقل پیدا کرتے ہیں، یہ بوجھ پیدا کرتے ہیں۔ یہ سب آپس میں جو حروف ہیں کلمات کے، یہ سب قریب المخارج ہیں۔ مع ان کل کلمۃ منہ لو اخذت وحدہا، باوجود اس کے کہ آپ اس کلام کا ایک ایک جملے کے الفاظ کو ایک ایک کر کے لیں، کانت غیر مستکرہۃ ولا ثقیلہ، تو نہ تو یہ ناپسندیدہ ہیں ایک ایک کلمہ، اور نہ ہی کان کو اور زبان کو بوجھل محسوس ہو رہے ہیں۔ تو ایک ایک کلمہ، اگر وہی کلمہ ہی آپ کو کہنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں، اس کلمے کو بولنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب اس میں تنافر حروف ہے، یہ تنافر حروف ہے۔ اسے کوئی بہت گاڑھا سا لفظ ہو جس کو آپ ادا نہ کر پا رہے ہوں، لیکن اگر لفظ آسان ہو اور کئی الفاظ مل کر کے ایک جملہ بنا ہو، اور اس جملے کو بولنے میں آپ کو دقت محسوس ہو رہی ہو، اکیلے لفظ کو بولنے میں دقت محسوس نہ ہو رہی ہو بلکہ پورے جملے کو بولنے میں، تو اس میں کہیں گے یہ تنافر کلمات ہے۔ تنافر کلمات کی یہ مثال، تنافر، ہاں کٹ گیا تھا فون جی، ہاں تو دیکھو جیسے وہ قبر و حرب بمکان قفری ولیسا قربا قبر حرب قبرو، یہ کتنی مشکل مثال زبان سے کہنے میں ہو رہی ہے، لیکن اس میں اگر ایک ایک کلمے کو اگر آپ لیتے ہیں تو دقت محسوس ہو رہی ہے، آپ کو بولنے میں دقت محسوس نہیں ہو رہی ہوگی ایک لفظ کو بولنے میں، لیکن جب پورا جملہ آپ پڑھتے ہیں تو پورے جملے میں آپ کو دقت محسوس ہو رہی ہے، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے۔ تو یہی ہے تنافر کلمات۔ تنافر کلمات کی تعریف میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ تنافر کلمات کی جملے میں کلمات ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں اور مل کر کے ثقل پیدا کر دے رہے ہوں، کان کے لیے اور زبان کے لیے، دونوں کے لیے۔ یہ نہیں کہ تنہا لفظ یہ مشکل نہ ہو، نہ تو کان کے لیے، کان کو سننے میں نہ تو دقت پیدا کر رہے ہوں اور نہ زبان سے ادا کرنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہو، بلکہ پورا جملہ جب پڑھتے ہو تب پریشانی ہوتی ہے۔ اور تنافر کلمات کی بہترین مثال صاحب کتاب نے اس میں دیا ہے، وَقَبْرُ حَرْمٍ بِمَكَانٍ قَفْرِ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، یہ مثال ہو گئی۔ تو پہلی شرط ہم لوگوں نے 2 شرط پڑھ لیا، ہم لوگوں نے فصاحت کی 4 شرطوں میں سے 2 شرط ہم نے سیکھ لیا۔ پہلی شرط یہ، ہاں جی، پھر سے ترجمہ کر دوں اس کا، ٹھیک ہے سنو۔ دوسری شرط میں یہ بتایا گیا کہ تنافر کلمات سے وہ جملہ خالی ہو، تنافر کلمات سے وہ جملہ خالی ہو۔ اس شعر کے بارے یہ ایک شعر لکھا گیا، ایک شعر دیا گیا، کہا گیا قیل ان ھذا البیت، کہا گیا کہ یہ شعر لا یتہیأ لأحد، کسی کے لیے تیار نہیں ہوگا، ان یشدہ 3 مرات متوالیات میں لگاتار، کہ پے در پے، یعنی لگاتار 3 بار اس کو گنگنائے، دون ان یتتعتع، بنا ہچکچاہٹ کے، بغیر اس کے کہ وہ ہچکچائے، یعنی بنا ہچکچاہٹ کے، بنا اٹکے ہوئے، تعتع یتتعتع، جیسے یہ اس لفظ میں آدمی اٹکتا ہے نا، تعتع، تو اس کا معنی ہوتا ہے اٹکنا، ہچکچانا، صحیح سے ادا نہ کر پانا۔ کیوں ایسا رہا ہے؟ لأن اجتماع کلماتہ وقرب مخارج حروفہا، اس وجہ سے کہ اس کے کلمات کا اکٹھا ہونا اور ان کے حروف کا قریب المخارج ہونا،
قریب المخارج حروف ہیں، قا ہا، دیکھو قرب قبر حرب، یہ سب بار بار اسے گھوم گھوم کے اس میں آ رہے ہیں یہ الفاظ، اس وجہ سے کان کو سننے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور زبان سے ادا کرنے میں بھی۔ تو یہ دوسری شرط ہو گئی نا، جو ہے دوسری شرط۔ تو ترکیب کی فصاحت میں، جملے کی فصاحت میں جو شرطیں لگائی جاتی ہیں ان میں سے دوسری شرط کیا ہے بیٹا؟ تنافر کلمات سے جملہ خالی ہو۔ تنافر کلمات کیسے کب پتہ پاؤ گے کہ جملے میں تنافر کلمات ہے؟ ایک لفظ دوسرے لفظ سے اس طرح سے ملا ہوا ہو کہ وہ زبان سے کہنے میں دشواری ہو رہی ہو اور کان کو سننے میں بھی وہ چیز بھاری پڑ رہی ہو، کان کو بھی بوجھل محسوس ہو رہا ہو، کان کو میٹھا نہ لگ رہا ہو، ہے نا؟ تو یہ دوسری شرط آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وَيَجِبُ أَن يَسْلَمَ التَّرْكِيبُ مِنَ التَّعْقِيدِ اللَّفْظِي، واجب ہے کہ جملہ تاقید لفظی سے خالی ہو۔ کیا واجب ہے؟ کہ جملہ تاقید لفظی سے خالی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تاقید لفظی سے خالی ہونا بہت ضروری ہے، اور چوتھا ہے تاقید معنوی سے خالی ہو، ٹھیک ہے نا؟